اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 151ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 179 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی اور اے اہل دانش، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین گرامی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کے معنی اگر کریں یعنی اور اے اہل دانش، قصاص میں تمہارے لیے زندگی۔ وَلَكُمْ کے معنی آتے ہیں تمہارے لیے، فی القصاص کے معنی آتے ہیں قصاص میں۔ قصہ یا قصو کے لغوی معنی پیچھا کرنا اور نقش قدم پر چلنے کے آتے ہیں۔ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے یا کسی کو زخمی کرنے کے بعد جو سزا مجرم کا پیچھا کرتی ہے اسے القصاص کہا جاتا ہے۔ حیاتن یعنی زندگی، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الباب دراصل لب کی جمع ہے، اور لب کے معنی آتے ہیں عقل و شعور اور فہم و فراست کی، یعنی قانون قصاص کی نفاذ سے معاشرتی زندگی امن و سلامتی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ معاشرے کو تلقین ہے کہ قصاص کے معاملے میں کسی سہل انگاری، کسی جانبداری، کسی چشم پوشی اور کسی بیجا رحم و مروت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو کسی کو قتل کر دیتا ہے وہ صرف ایک شخص ہی کو قتل نہیں کرتا بلکہ قانون کو قتل کرتا ہے جو سب کی جان کا ضامن ہے۔ اس وجہ سے وہ گویا ساری انسانیت ہی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے کر اس ضمانت کو بحال کریں جس میں سب کی زندگی ہے۔ معاشرے کا جو شخص کسی قاتل کو پکڑتا ہے یا اس کا سراغ لگاتا ہے یا اس کے جرم کے ثبوت فراہم کرتا ہے اور اس مقتول سے قصاص کی راہ کھولتا ہے، وہ گویا اس مقتول کو بھی زندہ کرتا ہے اور ساتھ ہی پورے معاشرے کو بھی زندگی بخشتا ہے، کیونکہ وہ اپنی اس خدمت سے اس قانون کو زندہ کرتا ہے جو سب کے لیے زندگی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یعنی یہ کہ جس نے قتل کر دیا کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا اس نے سبھی کو زندہ کیا۔ قصاص انتقام نہیں ہے، وہ کینے کی پیاس بجھانا بھی نہیں ہے، وہ اس سے بلند تر شے ہے، وہ زندگی کے لیے ہے، وہ زندگی کی راہ میں ہے، وہ بذات خود زندگی ہے۔ یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ اس کی حکمت پر غور و فکر کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہوں، دل زندہ ہوں اور اس میں تقوی پیدا ہو۔ پھر قرآن اللہ کے حکام کی حکمت پر غور و فکر اور تقوی اللہ کے لیے انسانی شعور کو زندہ و بیدار کرتا ہے کہ یہی چیز زندگی کے تحفظ کے سلسلے میں سب سے اہم، سب سے اول اور سب سے مؤثر عامل ہے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا لعلکم تتقون، یعنی امید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو گے۔ لعلکم کے معنی آتے ہیں تاکہ تم تتقون، تقوی اختیار کر لو، اور اتقا یتقی اتقان کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنا۔ جب تم قانون قصاص کا نفاذ کرو گے تو تمہارے اندر آخرت میں جواب دہی کا خوف پیدا ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق تلفیوں سے تم بچ جاؤ گے۔ یہی وہ مضبوط رسی ہے جو انسانی نفوس کو ظلم و زیادتی سے روکے رکھتی ہے۔
ظلم و زیادتی قتل کے اقدام کی صورت میں، ظلم و زیادتی اور قتل کا بدلہ لینے کی صورت میں یہ تقویٰ کیا ہے؟ دلوں کا احساس ذمہ داری، اللہ کا خوف، اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر اور اس کی رضا کی طلب۔ تقویٰ کے بغیر کوئی شریعت قائم نہیں رہ سکتی، کوئی قانون کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، کوئی پرہیزگار پرہیزگاری کی راہ اختیار نہیں کر سکتا، اور اجتماعی قوانین اور ادارے جو احساس ذمہ داری اور خوف اور طمع کے جذبات سے عاری ہوں، یعنی کہ خالی ہوں، انسان کی قوت سے زیادہ قوت کے حامل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ہم اس بات کی توجیہ کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں جرائم جن میں مجرمین پر حد قائم کی گئی ہو شاذ و نادر ہی ہوئے، اور جو چند جرائم ہوئے ان میں سے اکثر و بیشتر میں جرائم کا ارتکاب کرنے والوں نے برضا و رغبت والے جرم کیا۔ یہ دراصل تقویٰ تھا جو ان کے ضمیر کے اندرون اور دل کے عمیق گوشوں میں ایک بیدار محافظ کی حیثیت سے موجود تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ان آیات کی حکمت و بصیرت پر ہم سبق لینا چاہیں اور اس کی طرف ہم لوگ دھیرے دھیرے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قصاص انسانی معاشرے میں زندگی اور زندہ رہنے کی حقیقت کو تابندگی عطا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ظالم لوگ بے دردی سے انسانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جرمانہ بھرنے یا قید بھگتنے کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ اس طرح انسانی جان بہت سستی ہو جائے گی اور اس کا عز و وقار جاتا رہے گا۔ قانون قصاص کسی معاشرے میں نظام عدل کا لمبردار ہے۔ اس کی بقا ہی سے معاشرتی زندگی میں امن و سلامتی کی فضا برقرار رہ سکتی ہے، اور اس کے اٹھ جانے سے نظام امن تہوبالا ہو جائے گا۔ عالمگیر قانون وہی ہو سکتا ہے جو ادنا و اعلیٰ، امیر و غریب، بادشاہ و فقیر سب پر لاگو ہو، اور صرف اسلام کا نظام عدل ہے۔ قانون کی حکمرانی تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف قدم ہے، اور حصول تقویٰ کے بعد کسی بھی گناہ اور خطا کا ارتکاب کسی شخص کو اطمینان اور سکون سے نہیں رہنے دیتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے اور اپنے نفس کو بری نہ کر لے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی وقت صفت بہیمی کہانی کے جانور زور کرتے اور انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی، اور ایسا موقع ہوتا جب کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہوتی اور وہ شخص قانون کی دسترس سے باہر ہوتا، تو یہی ایمان نفس سے لوامہ بن جاتا، دل کی پھانس چین نہ لینے دیتی، پریشان کن خیالات کا سیلاب امڑنے لگتا، اس گناہ کی یاد میں چین حرام ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ شخص خود قانون کے سامنے اقرار جرم کرتا، سخت سے سخت سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا، اور پھر اس سزا کو برضا و رغبت جھیلتا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکے اور آخرت کی سزا کی جگہ دنیا کی سزا لے لے۔ دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس کا ایک اقتباس ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ بغیر ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دے، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔